اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ۔ آخر مصر کے جادوگر ہر طرف سے فرعون کے پاس آ کر جمع ہوئے۔ فرعون نے انہیں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا تو انہوں نے فرعون سے کہا، اگر موسیٰ کے مقابلے میں کامیاب ہو جائیں تو ہمیں کیا انعام دیا جائے گا؟ فرعون نے جواب دیا، تم کو بڑے بڑے انعامات دیے جائیں گے اور تم کو دربار میں میرے مقرب بنائے جاؤ گے۔ آخر جادوگر حضرت موسیٰ کے سامنے آ پہنچے اور بڑی ہیکٹری سے کہنے لگے، تم اپنا کرتب پہلے دکھاؤ یا ہم پہلے کرتب دکھائیں؟ حضرت نے جواب دیا، تم ہی پہل کرو، مگر ساتھ ہی جادوگروں کو نصیحت بھی فرمائی، تمہارا برا نہ ہو، تم نیرے جادوگر ہو، اپنے جادو سے خدا کے معجزے کا مقابلہ نہ کرو، ورنہ یاد رکھو خدا کا عذاب تم پر ٹوٹ پڑے گا، اور یہ بھی یاد رکھو کہ خدا پر بہتان باندھنے والا کبھی جیت نہیں سکتا۔ اس تقریر سے جادوگروں کے دل پر چوٹ لگی اور ان کے آپس میں پھوٹ پڑ گئی۔ یہ دیکھ کر فرعون کے درباری دوڑے اور جادوگروں کو الگ لے جا کر کانا پھوسی کرنے لگے، دیکھو موسیٰ اور ہارون بھی جادوگر ہیں اور وہ اپنے جادو سے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دینے کے لیے آئے ہیں، پھر تمہارے باپ دادا کا جو اچھا چلن چلا آ رہا ہے اسے بھی ملیا میٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تم اب ذرا اپنی قوم کا، اپنے ملک کا خیال کرو، ایک دل ہو کر اپنے جادو ٹھیک کرو اور اپنی بہادری سے میدان میں کود پڑو۔ یاد رکھو آج کے دن کی جیت ہی اصل سرخ روئی ہے۔ درباریوں کی یہ تقریر خود جادو تھی، کام کر گئی۔ جادوگر میدان میں اترے اور اپنی پھونکی ہوئی رسی اور لکڑیاں زمین پر ڈال کر زور سے چلائے، قسم ہے فرعون کے جلال کی، ہم جیتے ہوئے ہیں۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جادوگروں کی رسیاں اور لکڑیاں سانپوں کی طرح رینگ رہی ہیں، سب تھڑے اٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل بھی دھڑکنے لگا، مگر خدا کی طرف سے حکم پہنچا، موسیٰ ڈرو نہیں، تم ہی اونچے رہو گے، اب تم بھی اپنی لکڑی زمین پر ڈال دو۔ لکڑی زمین پر گراتے ہی اژدہا بن گئی اور یہ بھیانک ناک اژدہا پھنکارتا اور بل کھاتا ہوا اور لپکا اور جادو کی سب رسیوں اور لکڑیوں کو اس طرح نگل گیا جیسے وہ تھی ہی نہیں۔ سچائی کا بول ہوا اور جھوٹ کا خاتمہ ہوا۔ ہارے ہوئے جادوگر سجدے میں گر پڑے اور بلند آواز سے کہا، ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون نے یہ بڑی شکست دیکھی اور اتنی بڑی بھیڑ کے سامنے اور اپنے جادوگروں کا یہ اعلان سنا تو غصے سے لال ہو گیا۔ وہ اپنے دانت پیس کر جادوگروں سے کہنے لگا، میری اجازت سے پہلے تم موسیٰ علیہ السلام کو مان گئے، ضرور یہ تم سب کا گرو گھنٹال ہے، اسی نے تمہیں جادو سکھایا ہے، تم سب نے مل کر سازش کی ہے اور شہر والوں کو شہر سے نکال دینا چاہتے ہو۔ اچھا تمہیں مزہ چکھا دیا جائے گا، میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور ایک طرف کے پاؤں کٹوا ڈالوں گا، پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا اور تم جان لو گے میرا دیا ہوا عذاب زیادہ سخت و پائیدار ہے یا موسیٰ علیہ السلام کے رب کا۔ جادوگروں کے دل ایمان سے بھر چکے تھے، کہنے لگے، تو ہم سے اس لیے بدلہ لینا چاہتا ہے کہ ہم نے اپنے رب کی نشانیاں دیکھیں اور ان پر ایمان لائے، ہم تجھے حق کے سامنے نہیں مان سکتے، ہمیں تو اپنے مالک کی طرف جانا ہے، جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر گزرو، دنیا کی ساری زندگی بھی گزر جائے گی، ہم اپنے خدا پر ایمان لے آئے،
تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے، اور اس جادو کو بھی جس پر تو نے ہمیں زبردستی مقرر کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ سب سے اچھا ہے، وہی باقی رہنے والا ہے۔ پروردگار ہمارے دلوں کو مضبوط بنا دے اور ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ اس تقریر سے فرعون کا غصہ اور بڑھ گیا، ڈرا بھی کہیں پوری مصری بھیڑ موسیٰ علیہ السلام کی طرفدار نہ ہو جائے، اس لیے زور سے چلایا، میری قوم کے لوگوں، بتاؤ کیا مصر کی بادشاہی اور یہ نہریں جو میرے پاؤں تلے بہہ رہی ہیں میری ہی نہیں ہے؟ بتاؤ میں بہتر ہوں یا موسیٰ کی طرف ہاتھ اٹھا کے یہ نیچ آدمی جس کے منہ سے بات تک نہیں نکلتی؟ ہم تو جب جانتے کہ سونے کے کڑے آسمان سے اتر کر اس کے ہاتھوں میں پڑ جاتے ہیں یا فرشتوں کے پرے اس کے ساتھ آئے ہوتے، یہ کچھ نہیں تو پھر یہ پیغمبر کیسا؟ یاد رکھو میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔